تو میں عرض کر رہا تھا کہ صرف دو معیارات ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں لوگوں کے مقام و مرتبے کے تعین میں، ایک ہے علم اور ایک ہے تقوی۔ علم کے حوالے سے سورہ زمر کی آیت نمبر 9 کا ذکر ہو گیا، تقوی کا ذکر سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں ہوا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اور علم اور تقوی دونوں کا تعلق روحانی ترقی سے ہے، یہ انسان کی باطنی ترقی کے میٹرکس ہے نا، اور اس کا کوئی تعلق انسان کے فزیکل یا مادی ترقی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ روزے کا بھی بنیادی مقصد کیا ہے کہ یہ اسپریچول اپلفٹنگ کے لیے سب سے بڑا ٹول ہے، نماز کے بعد سب سے بڑا ٹول ہے اسپریچول اپلفٹنگ کا، اللہ تعالیٰ سے قرب کا۔ عجیب اس کی تاثیر ہے اس روزے کی کہ اس دوران یعنی ایسی منفرد عبادت ہے، ایسی یونیک عبادت ہے کہ آدمی اس میں کچھ کیے بغیر بہت کچھ حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے۔ روزے کی تعریف کیا ہے اصطلاحاً؟ علامہ جرجانی علیہ رحمٰن نے اس کو اس طرح سے تعریف ذکر کی: الامساک عن الطعام والشرب والجماع من طلوع الشمس من طلوع الفجر الى غروب الشمس، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، مع النیہ، نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جنسی لذت سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا نام ہے، رکنے کا نام، الامساک رکنے کا نام ہے روزہ۔ ٹھیک ہے، کچھ کرنا نہیں ہے، کچھ چیزوں سے بچنا ہے۔ تین بنیادی فرائض ہیں: کھانا پینا اور جنسی لذت سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو چونکہ آدمی کچھ کر نہیں رہا ہوتا، اس لیے نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کوئی خاص عبادت میں انگیج ہے۔ نماز پڑھتا ہوا آدمی نظر آتا ہے، صدقہ دیتا ہوا آدمی نظر آتا ہے، حج عمرہ طواف کرتے ہوئے آدمی نظر آتا ہے، لہٰذا ریاکاری کا بھی امکان ہے، دکھاوے کا بھی امکان ہے۔ روزے میں چونکہ پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کہ آدمی روزے سے ہے، تو دکھاوا کیا ہوگا؟ الا یہ کہ آدمی بہت زیادہ ایگزیجریٹ کرے کہ آج تو بہت سخت گرمی لگ رہی ہے، اور ہر وقت جو ہے وہ اظہار کرتا رہے پیاس کا۔ ٹھیک ہے، تو ورنہ بہت مشکل ہے اس میں دکھاوا کرنا۔ تو چونکہ اخلاص بہت اعلیٰ ہے اس عبادت میں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی مقبولیت بھی بڑی غیر معمولی، غیر معمولی۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اعمال کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن یقول اللہ تعالیٰ، آگے حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: الا الصوم، سوائے روزے کے۔ روزہ اس عمومی میجرمنٹ سے ہٹ کر ہے، فَإِنَّهُ لِي، کیونکہ یہ خاص میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور کیا اعلیٰ پروٹوکول ملے گا روزے داروں کو کل قیامت میں؟ تو بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ ان فی الجنت باب یقال له الریان، جنت کا ایک دروازہ ہے، اس کا نام ریان ہے۔ ریان سیراب کرنے والا، آج کل لوگ نام رکھتے ہیں بچوں کے، تو سیراب کرنے، کیونکہ روزے میں آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو سیرابی کے دروازے سے داخل کیا جائے گا روزے داروں کو، اور کہا صرف روزے دار اس سے داخل ہوں گے، اور جب روزے دار داخل ہو جائیں گے دروازہ بند ہو جائے گا اور کوئی داخل نہیں ہوگا اس دروازے سے۔ خاص اکرام، خاص پروٹوکول روزے داروں کو کل قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اور ملے گا کیا اس روزے کے نتیجے میں؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، متفق علیہ روایت ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے دو شرائط کے ساتھ، مسلمان ہو، ظاہر ہے کہ اسلام اور ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہے، اصل چیز تو یہی ہے نا، ورنہ ہیلتھ کانشیس لوگ بھی آج کل بہت فاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ویسے ہی ڈائٹ پلانز میں آج کل آپ سن رہے ہوں گے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہونی چاہیے، وقتاً فوقتاً آدمی کو بھوکا رہنا چاہیے، اس سے بڑے زبردست بینیفٹس، ہیلتھ بینیفٹس ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ملتے ہوں گے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن وہ روزے کی عبادت نہیں ہے۔ عبادت نیت کے ساتھ ہے، اور خاص اللہ کی رضا کے لیے خاص شرائط کے ساتھ روزے کا اہتمام ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو اسلام کا ہونا ضروری ہے، اور دوسرا اللہ ہی احتساب، اللہ ہی سے اجر کی امید ہو، اور کوئی مقصد نہ ہو اس روزے کا۔ ان دو شرائط کے ساتھ جو رمضان کے روزے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبی، گارنٹی دی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ یہ روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہ ہو۔ یہ روزہ جس طرح پیٹ کا روزہ ہے، ایسے ہی آنکھوں کا بھی ہونا چاہیے، کانوں کا بھی ہونا چاہیے، زبان کا بھی ہونا چاہیے، ہاتھ پیر کا بھی ہونا چاہیے، دل و دماغ کا بھی ہونا چاہیے، پورے جسم کا روزہ ہونا چاہیے۔
ورنہ دوسری طرف پھر وہی، جہاں ایک طرف ترغیب ہے وہاں وعید بھی ہے۔ بخاری شریف ہی کی روایت میں آتا ہے من لم یدع قول الزور والعمل بھی، جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ ام الکبائر ام الخبائث، زبان کا سب سے بڑا گناہ، روزے کی حالت میں بھی جھوٹ نہ چھوڑے، جھوٹی بات پر عمل کرنا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ ان یضع طعامہ وشرابہ، اللہ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے وہ بھوکا پیاسا رہے، بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے ٹھیک ہے، اس کے اعمال نامے میں لکھ دیا جائے گا فرض روزہ اس نے ادا کر لیا، لیکن جو روزے کا نتیجہ نکلنا چاہیے تھا، جو روزے کا اثر ہونا چاہیے تھا، جو روزے کا اجر ملنا چاہیے تھا، جو اس کے نتیجے میں انسان کی روحانی ترقی ہونی چاہیے تھی، جو اس کی پروگرامنگ ہونی چاہیے تھی، ٹریننگ ہونی چاہیے، وہ سب برباد ہو گئی۔ مطلب آپ ذرا سوچیں نا، مزہ کا خیز سچویشن ہے کہ اللہ کے حکم پر حلال چیز چھوڑ رہا ہے روزے میں اور حرام نہیں چھوڑا، مزہ کا خیز صورت حال ہے۔ تو روزے کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھنا ہے، کوئی بھی گناہ کا کام روزے کے دوران نہ ہو، کوئی وقت کے ضیاع کا کام روزے کے دوران نہ ہو۔ اور یہ ہمیں خاص طور پر، چونکہ ہمارے یہاں کلچر ہے نا رمضان میں، اللہ معاف فرمائے، وہ کھانے پینے کا مہینہ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے، افطار پارٹیاں ہی نہیں ختم ہوتی ہیں ٹھیک ہے، اور ہائی ویز پر سحریاں ہی نہیں ختم ہوتی ہیں ٹھیک ہے، اور ابھی رمضان آیا نہیں ہے اور رمضان ٹورنامنٹس اور نائٹ میچز کی شیڈیولنگ اور پلاننگ ہو رہی ہے۔ تب اللہ معاف کرے، یہ موقع اس کا ہے، کھیل کود میں وقت برباد کرنے کا موقع ہے، ایک ایک لمحہ ہماری آخرت کی مغفرت کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے، اور ان کاموں میں وقت برباد کریں۔ تو اس اعتبار سے اس روزے کی حفاظت، یہ نہ ہو کہ روزہ نہیں گزر رہا چلو سوشل میڈیا فیس بک ٹویٹر اس پر لگ گئے اور وہاں بد نظری بھی ہو رہی ہے اور موسیقی بھی چل رہی ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے، اور روزے بندہ روزے سے، تو اللہ تعالیٰ بھی غیور ذات ہے نا، اللہ تعالیٰ کو بھی غیرت آتی ہے، یہ بندہ میرے لیے حلال چھوڑا حرام نہیں چھوڑا، تو اس سے بچنا چاہیے، ان شرائط کا خیال رکھتے ہوئے جو روزہ ہوگا وہ حقیقی روزہ ہوگا، جو ان مقاصد کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آخری بات تراویح کے حوالے سے، ویسے تو اور بہت سے اعمال ہیں جس پر الگ سے بات ہو سکتی ہے، لیکن ہر سال یہ ایک مشکل پیش آتی ہے کہ نشست ایک ہوتی ہے اور باتیں بہت ساری ہوتی ہیں، تو وہ ساری باتیں ہو نہیں سکتی۔ مثال کے طور پر رمضان میں صدقات یہ ایک پورا موضوع ہے، رمضان اور دعا یہ ایک پورا موضوع ہے ٹھیک ہے، لیلۃ القدر اور اعتکاف کا اہتمام یہ ایک پورا موضوع ہے ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ جمعے کے خطبات میں ائمہ مساجد ان کے پاس وقت بھی ہوتا ہے اور مواقع بھی ہوتے ہیں، وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، یہاں صرف یاد دہانی کے لیے چند باتیں ہیں، تو تراویح پر ہم کچھ بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ، کوشش کرتے ہیں 10 بجے تک بات کو مکمل کر لیں۔ یہ جو سارے فضائل ہم نے شروع میں رمضان کے دیکھے، اور یہ کہ رمضان کے مہینے کا انتخاب ہوا روزے کی اس عبادت کے لیے، اس کی بنیادی وجہ وہ قرآن مجید کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو قرآن مجید کے ساتھ ایک عاشقانہ اور والہانہ تعلق اس مہینے میں ڈیولپ ہونا چاہیے، غیر معمولی۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چلیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رمضان کی راتیں کیسے گزرتی تھیں؟ بخاری شریف کی روایت ہے، ہر رات جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے، آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی، دونوں فیدارسہ القرآن، ایک دوسرے کو قرآن سناتے تھے، رمضان کی راتیں اس طرح گزرتی تھیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی روایت ہے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی روایت ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید کی تلاوت مکمل کیا کرتے تھے، اور تلاوت مکمل میں وہ اتنی تیزی سے پڑھنا کہ سمجھ ہی میں نہ آئے کیا پڑھا جا رہا ہے، یہ انداز نہیں ہوتا تھا ان کا، پورا دن لگتا تھا، لیکن سوائے قرآن پڑھنے کے اور کوئی کام ہی نہیں تھا روزانہ۔ اور یہ شاید ہمیں اچنبے کی بات لگے لیکن آج بھی ہوتا ہے، عرب ممالک میں حفظ کا ایک خاص امتحان ہوتا ہے جو پورا قرآن مجید الف لام میم سے والناس تک ایک نشست میں سنایا جاتا ہے، صرف درمیان میں نمازوں کے وقفے آتے ہیں، تو 10 سے 12 گھنٹے لگتے ہیں، اور بہت سے حفاظ ماشاءاللہ وہ سنا رہے ہوتے ہیں، جامعہ ازہر میں ابھی تک یہ روایت ہے، تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں، آج بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو فقہائے مجتہدین، ائمہ مجتہدین، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل علیہم الرحمہ، ان حضرات کے بارے میں لطائف المعارف میں علامہ ابن رجب حنبلی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ یہ حضرات اپنے دروس سے فقہ اور حدیث بند کر کے اور قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے تھے، تو دن بھر قرآن کی تلاوت ویسے ہی رمضان میں مطلوب ہے ٹھیک ہے۔
اور پھر خاص طور پر یہ تراویح، اس کا آغاز کیسے ہوا؟ تفصیلی روایت ہے، اس کا میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ رمضان کی ایک رات تھی، آپ تشریف لائے مسجد نبوی، اور موقع تھا تہجد کا۔ یہ روایت صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کے درمیانی حصے میں تشریف لائے، کچھ لوگ نماز میں مشغول تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور آپ جہاں سے امامت فرماتے تھے وہاں آپ کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ آپ امامت فرما رہے ہیں، لوگ جمع ہونا شروع ہوئے، جو مسجد میں تھے آئے پیچھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور اس کے بعد آپ واپس اندر تشریف۔ اب اس زمانے میں ظاہر ہے کہ کوئی موبائل تو ہوتے نہیں تھے، کمیونیکیشن کے ذرائع تو تھے نہیں ایسے، تو اگلے دن بعض لوگوں کو پتہ چلا کہ کل رات یہ ہوا ہے، تو جن جن کو پتہ چلا وہ بھی جمع ہو گئے، تو کچھ اور لوگ جمع ہو گئے دوسرے دن، آپ نے پھر نماز پڑھائی۔ پھر تیسرے دن اور زیادہ لوگوں کو پتہ چلا، مسجد بھر گئی، ٹھیک ہے، کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں رمضان کی راتوں میں، آپ نے پھر نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام چوتھے دن تشریف نہیں لائے۔ چوتھے دن حالت یہ تھی کہ اس مسجد کا صحن پہلے ہی بھرا ہوا تھا، لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے، آپ تشریف نہیں لا رہے۔ اچھا، بعض لوگ سمجھ رہے ہیں شاید آپ علیہ السلام آرام کر رہے ہوں، کوئی کھانس رہا ہے، کوئی کھنکار رہا ہے، کہ شاید آپ علیہ السلام جاگ جائیں، لیکن آپ باہر نہیں تشریف لا رہے، آپ فجر کے لیے تشریف لائے۔ اور کہا مجھے پتا تھا تم لوگ انتظار کر رہے ہو، لیکن شفقت دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرماتے ہیں اگر میں آج بھی آ کر تمہیں یہ نماز پڑھا دیتا تم پر فرض ہو جاتی۔ شفقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی امت پر، لیکن یہ بتا دیا کہ یہ ہونا چاہیے، میں کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ میرے کرنے سے فرض ہو جائے گی۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سنا ہے آپ نے موافقات عمر، وہ باتیں جن میں ان کی رائے ہوتی تھی اور اللہ کا حکم ان کی رائے کے موافق آ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے، محدث، محدث جو حدیث کے علم سے اشتغال رکھے، محدث وہ جس پر اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے، محدث ہوتا ہے، میری امت کے محدث سیدنا عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منشا نبوی بھانپ لی تھی کہ یہ آپ کی خواہش ہے کہ یہ نماز پڑھی جائے اور اجتماعی صورت میں پڑھی جائے، امامت کے ساتھ پڑھی جائے، لیکن آپ نے صرف اس اندیشے سے چھوڑ دی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے مسلمانوں پر۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اب شریعت مکمل، اب جو چیز فرض نہیں ہے وہ فرض ہو نہیں سکتی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اقرأہم ابی بن کعب، جن کے بارے میں خود آپ نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ میں سب سے بڑے قاری قرآن کے ابی بن کعب ہیں رضی اللہ، ان کو امامت کے لیے کھڑا کیا، اور وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پڑھی تھی وہ تہجد کا وقت تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے مشورے سے عشاء کے ساتھ اس کو ملحق کیا تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو، اور اس طریقے سے تراویح کا سلسلہ شروع ہوا۔ تراویح کو تراویح کیوں کہتے ہیں؟ یہ ترویحہ سے بنا ہے، ترویحہ راحت سے ہے، ٹھیک ہے، جو ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر ہم بیٹھتے ہیں۔ اس میں ایک معمول تھا صحابہ اکرام کا، مکے میں جو صحابہ اکرام حرم مکی میں تراویح کی نماز پڑھتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ اس ترویحے میں وہ کعبے کا طواف شروع کر دیا کرتے تھے، کیونکہ طواف وہ عبادت ہے جو خاص حرم کی عبادت ہے نا، اور کہیں ہو نہیں سکتی، تو وہ ایک طواف کر لیتے تھے، 7 چکر لگا لیتے تھے، پھر 4 رکعت پڑھی، پھر طواف کر لیا۔ اس طرح ہوتا کیا تھا کہ تراویح کی جو نماز ہے وہ طویل ہو جاتی تھی، ختم ہوتے ہوتے رات کا اچھا خاصا حصہ گزر جاتا تھا۔ اچھا، مدینہ منورہ میں چونکہ کعبہ نہیں ہے تو طواف نہیں ہو سکتا، وہاں کیا ہوا، وہاں صحابہ اکرام میں سے بہت سے لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کیا، اس وقفے میں اپنی انفرادی نوافل پڑھ لیں، 4 نفلیں پڑھ لیں، اور وہ بھی طویل طویل، صحیح۔ تو امام مالک علیہ رحمہ کی فقہ میں جو 36 رکعت تراویح کا قول ملتا ہے وہ اصل میں اس وجہ سے ملتا ہے، ان کے یہاں بھی 20، لیکن یہ جو درمیان درمیان میں وقفہ آتا ہے اس میں وہ 4 4 رکعت نفل پڑھتے تھے، تو ملا کے 36 ہو جاتی ہیں۔ یہ سلسلہ ظاہر ہے کہ چونکہ
اکثریت لوگوں کی مسلمانوں کی اکثریت کے لیے شاید ممکن نہ ہو کہ وہ رات کو اتنا طویل کریں، جن کی اگلے دن معاشی مصروفیات بہت زیادہ ہیں، مشقت والی مصروفیات ہیں، وہ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے آسانی تو اسی میں رکھی گئی جس چیز کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کیا کہ عشاء کی نماز کے ساتھ متصل 20 رکعت تراویح ہو جائے۔ لیکن یہ امکان رہا کہ جو آگے جتنا بڑھنا چاہے وہ یہ جو وقفے آ رہے ہیں ترویحات، ان کو استعمال کرے۔ چنانچہ آج بھی بہت سی خانقاہوں میں الحمدللہ اس بات کا اہتمام ہوتا ہے کہ جہاں تراویح کی نماز ہو رہی ہے، اب لوگ آ کے مقیم ہیں وہاں، مستقل اور کوئی کام ہے نہیں، بس عبادت کرنی ہے، تو ہر 4 رکعت کے بعد لوگ منتشر، حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے خانقاہ کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے کہ وہ لوگ منتشر ہو جاتے تھے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی دینی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے، کوئی تھوڑا آرام کر رہا ہے، کوئی اپنے شیخ کے پاس بیٹھا ہوا ان سے کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، کوئی مسائل فقہ پڑھ رہا ہے۔ پھر آدھے پون گھنٹے بعد لوگ جمع ہوئے، پھر 4 رکعت پڑھی، پھر منتشر ہو گئے۔ ایک حدیث مبارکہ کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے جو بحقی میں آتی ہے، کہ قرآن مجید سفارش کرے گا کل قیامت کے دن کہ اللہ میں نے تیرے اس بندے کو رات کو سونے سے رو کے رکھا رمضان کی راتوں میں، اور اس کی سفارش قبول ہوگی۔ تو اس کا ایک استعمال، ان ترویحات کا، ان وقفوں کا ایک استعمال فی زمانہ بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھئی اس میں قرآن مجید کا کوئی ترجمہ بیان ہو جائے، کوئی تشریح بیان ہو جائے، کیونکہ ہمارے اور قرآن مجید کے درمیان لفظ کا بیریئر ہے، زبان کا بیریئر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بغیر ترجمے کے قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ قرآن مجید کے ہر ہر حرف پر ایک ایک 10 نیکی ملتی ہے، اور الف لام میم پر بھی ملتی ہے، جس کا مطلب کسی کو نہیں پتا۔ تو ثواب اور نورانیت اور برکت اور فضیلت اپنی جگہ، لیکن بہرحال قرآن مجید کے نزول کا ایک مقصد یہ ہے کہ اس سے ہدایت حاصل کی جائے، اور رمضان ہے ہی قرآن کا مہینہ، تو اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، اور قرآن مجید کی کوئی تشریح بیان ہو جائے، کوئی ترجمہ بیان ہو جائے، اس کا کوئی اہتمام ہو جائے۔ اس میں بس ایک احتیاط یہ ہے کہ قرآن مجید یہ اطمینان کر لیا جائے کہ وہی قرآن مجید بیان ہو رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، کیونکہ قرآن وہ نہیں ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھ میں آئے، قرآن وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں آیا تھا، آپ پر اس کی شرح نازل ہوئی تھی، آپ نے اس کو آگے صحابہ کو سکھایا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حالانکہ ان کی زبان عربی، ان کی پرورش حضرت عمر کے گھر میں ہوئی، ان کے سامنے دین کے احکامات نازل ہو رہے تھے، پھر بھی کہتے ہیں مجھے 8 سال لگے سورہ بقرہ سیکھنے میں، 8 سال۔ 8 سال میں یہاں درس نظامی پورا ہو جاتا، لوگ عالم بن جاتے ہیں، وہ 8 سال میں سورہ بقرہ سیکھ رہے تھے۔ قرآن میں کچھ ہے جو خود سے نہیں سیکھا جا سکتا، کسی سے سیکھا جاتا ہے۔ تو یہ اگر اطمینان ہو اور احتیاط ہو کہ جہاں قرآن مجید کے بیان کی شرائط، اس کی اہلیت، اس کے احکام اور اس میں احتیاطیں، ان کا خیال رکھا جائے، تو ایسی محفلوں میں شرکت انشاءاللہ العزیز بہت سے فوائد کی حامل ہوگی، کہ ایک طرف قرآن مجید کا مفہوم بھی بنیادی ہمارے سامنے آ جائے، اس کا بنیادی پیغام ہمارے سامنے آ جائے، اور جیسا ہم نے عرض کیا جیسا رمضان گزرے گا اگلا پورا سال ویسا گزرے گا، تو قرآن کے ساتھ اگر رمضان کا مہینہ گزرتا ہے تو آگے پورے سال مزید توفیق الہی ہوگی انشاءاللہ قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس سے تعلق مضبوط رکھنے کی۔ تو اس طرح کے جہاں اہتمام ہو رہے ہیں ان میں شرکت کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور باقی اس بات کو سمیٹنے والی بات کیا ہے کہ یہ ہمارے لیے زندگی موت سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اس ماہ مبارکہ کی ابھی سے تیاری کریں، جتنی عبادات اختیار کرنی ہے، ابھی جن کا تذکرہ ہوا، روزہ، تراویح، زکوٰۃ بہت سے لوگ اس مہینے میں ادا کر رہے ہوتے ہیں، اعتکاف، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے دیگر عبادات، ان کے مسائل پہلے سے سیکھنا ہے، علم پہلے سے حاصل کرنا، مسائل پہلے سے سیکھ لیں۔ اسی طریقے سے گھر والوں کی ذہن سازی، لوگوں سے جتنا میل جول ہے، دوست احباب سے ملنا بیٹھنا ہے، رشتہ داروں سے ملنا ہے، یہ جو کچھ کرنا ہے یہ آگے 9 10 دن ہے، اس میں کر لیں۔ رمضان مبارک بالکل فارغ رکھیں اللہ کے لیے، اور کوئی چھٹی ہے، ویکیشن ہے، یہ سب چیزیں ایک طرف کر دیں۔ یہ ہمارے لیے ایسا ہو کہ بس ایک ریس ہے کہ جو رمضان کے پہلے دن سے شروع ہوئی ہے، اور اس میں نان سٹاپ بھاگنا ہے یہاں تک کہ لیلۃ القدر کی فضیلتیں بھی مل جائیں، اور اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ حاصل کر کے ہم اس کے دربار سے اٹھیں، یہ عزم لے کر اس ماہ مبارکہ کا ہم استقبال کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں بھی عرض کی گئیں اس میں جو حق بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کا صحیح صحیح فہم نصیب فرمائے، اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات و خواتین کا انتہائی مشکور ہوں، بہت ہی صبر و تحمل کے ساتھ طویل گفتگو تھی، اس کو آپ نے سماعت کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ دعا کر لیجیے۔
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، وأهل أنت أن تعبد، وأهل أنت أن تذكر، وأهل أنت أن تشكر، لا إله إلا أنت. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولشيوخنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمته. جزاكم الله خيرا.